میرے ایکو گل ہے تاریخ محبت مصطفیٰ والے نال، مولوی او بلاؤ جڑا ایتھے بھی لبیک کہے تے اپنے مدرسے چ بھی کہے۔ مولوی خادم میں تو سچی گل کر رہا، میں کراچی آیا تو مینوں ایئرپورٹ تو گرفتار کرن چلے گئے جہاز دے اندر، سمجھ آئی؟ مینوں 15 منٹ گزر گئے ویل چیئر نہ لیا، میں آخو ویل چیئر نہ لیا رہے، ایک کولوں پی آئی اے دا ملازم گزریا سا سکیا، وہ میں کہہ لوں پولیس باہر آئی، میں کہ جلیا گرفتار میں ہونا تینوں ایویں پیشان، میں کہ تو حوصلہ رکھ، مینوں دسو تے صحیح نا ویل چیئر کیوں نہ لیا رہے؟ اتنے اندر ہی میں چلے گئے سول کپڑے گرفتار کرن، اندر ہی میرے منڈے کو ویل چیئر کھس لی، مینوں سمجھ آ گئی سی میں گرفتار ہو گیا، میں انہوں نے محسوس بھی نہیں ہون دیتا۔ جدو وڈے گیٹ تو باہر نکلے 2 میرے نال منڈے جی، تیسرا ڈرائیور، چوتھا میں، جدو وڈے گیٹ تو باہر نکلے تو اسی لبیک دا یہو جہا نعرہ لایا بھی سارے دفتر بھی چھوڑ کے باہر آ گئے۔ ہاں جی دفتر بھی چھوڑ کے باہر آ گئے، کی ہویا؟ وہ ٹیکسی والے نسب ہے، کہتے کی ہویا؟ میں کہا محمد عربی دے شیر آئے اور کیا؟ اے نعرہ لانا ہے دنیا تے، بالکل ہر ہوں تو نعرہ حضور لانا ہے۔ ہاں اور ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا، نشری تقریر کہنے لگا ہم نے اسلامی انتہا پسندی ختم کرنی ہے، میں کہا چوڑیا تو اپنا ملک چلا، سانو پتا ہے سامنے نبی نال کیویں پیار کرنا، تو سانو دس رہے، سانو پتا ہے صحابہ نو کسے دسیا، کسے نو کی تکلیف ہے، نبی ساڈی مرضی کی وجہ پیار کریے۔ ٹرمپ چوڑا کون ہوندا، مودی کہاں دا موتر پینے والا کون ہوندا؟ انتہا پسندی دے پتر نہ ہون تے اساں اپنے نبی نال پیار کرنا ہے تے ان کرنا ہے، کافر بھی ہل جائے محمد عربی دے شیر آ گئے، یوں نال اسلام نہیں پھیلیا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چوں نال اسلام نہیں پھیلیا، اسلام ان پھیلیا جی میں گل کرن لگا جی اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے، میں کہا جلیا اسلام تو کسی کو چھڑدا ہی کوئی نہیں، تو بوز مولوی خادم بوز دل ہے نا، اس بوز دل کو تلوار نہیں چاہی جاندی، تینوں کس نے حق دیتا ہے کہ خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کرے؟ خالد بن ولید دے ہاتھ 9 تلواراں ٹوٹ گئی، خالد بن ولید دے ہاتھ کمی کوئی نہ آئی، مینوں تلوار میرے کو نہیں نہ چکی جاندی، میں رسول اللہ دی تلوار دی کیوں نفی کراں جڑی آپ نے میدان عہد وچ این چکی؟ پتہ ہے کیوں مولوی تے پیر تلوار دی نفی کر دین؟ انہاں بدر خود جانا کوئی نہیں، انہاں بھی ایڈے پیٹ بنا کے قوم کو 60 ہزار روپے لے کے تقریراں کرنیاں، ہاں جی لاکھ روپے لے کے نعتاں پڑھنیاں، انہاں 20 قسم دے کپڑے پا کے 20 قسم دیاں پگڑیاں بن کے انہاں بدر جانا۔ میرے آقا مولا دے گھر تے 20 مہینہ اگ نہیں سی جلدی، دسو انہاں مولویوں کو پوچھو 20 قسم دے کھانے کھا کے چونکہ ایسے تھا تو پھر چوں ہی ہو سکتی ہے، پھر این کر کے پھر تلوار لے کے نہیں چلے جا سکتا، ہاں جی کیوں جی جہدے نال ٹریا جناب وہ بھی ٹر پہ، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ میں کہا پھر 10 حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو میں پڑھن لگا جی حضور نے خود بیان فرمایا میں کیوں آیا، مولویاں تے حضور نے گل چھڈی کوئی نہیں، نہ پیراں تے چھڈی، ہاں جی ساڈی ڈیوٹی تساں نہیں لائی قبلہ نہ انہاں لائی، ساڈی ڈیوٹی 1400 سال رسول اللہ پہلے لا گئے۔ توجہ میں ہن تھندار کو پوچھ کے تقریر نہیں کرنی، ہاں لاہور دے CCPO کو پوچھ کے تقریر نہیں کرنی، وزیر اعلیٰ کو پوچھ کے نہیں کرنی، نہ وزیر اعظم کو، میرے آقا ساڈی ڈیوٹی پہلے لا گئے۔ سنو حدیث پاک، عن عبداللہ ابن مسعود قال لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نعتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعض ببعض فلا نوم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم ببعض ثم ليلعننكم كما لعنهم۔ یہ حضور نے جان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا بنی اسرائیل دے مولوی حالات دا مقابلہ نہ کر سکے، قوم گناہ میں مبتلا ہوئی، مولویاں روکیا، قوم اگو تکڑی ہو گئی، مولوی حالات دا مقابلہ نہ کر سکے،
میرے آقا نے فرمایا فجالسوہم فی مجالسہم واکلوہم وشاربوہم، پھر قوم تے عوام ایکو جائے ہو گئے، صرف داڑیاں دے پگڑیاں دے فرق رہ گئے، دل انہاں دے رب نے ملا دیتے۔ پھر دو نبیاں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی۔ اے مولوی فضائل تے دستے نہ سی نبیاں دے وارث ہاں، تے میں کہا پتھر بھی کدی کھا دے نو